آپ لوگ سکون سے بیٹھیں. کچھ سوالات آئے ہیں, ان کا انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. ایک سوال آیا ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہو اور رشتہ دار سونے کی انگوٹھی دیں تو لڑکے کو پہنائے بغیر کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, بالکل استعمال کر سکتے ہیں. سونا مردوں کے لیے حرام ہے, عورتیں پہن سکتی ہیں, اس کو بیچ سکتے ہیں. آپ کو تحفے کے طور پر ملا ہے, آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کو آپ کو لڑکے کو نہیں پہنانا ہے, مرد کو نہیں پہنانا ہے. زکوٰۃ کیا رمضان میں دینا چاہیے یا رمضان سے پہلے یا بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, زکوٰۃ ہمیں اپنے مال پر سال پورا ہونے پر دینا ہے. اب وہ سال چاہے رجب میں پورا ہو, چاہے کسی اور مہینے میں پورا ہو, چاہے رمضان میں پورا ہو. لیکن عام طور سے رمضان میں ہم اس لیے زکوٰۃ نکالتے ہیں, زکوٰۃ لینے والے بھی عام طور سے رمضان میں ہوتے ہیں, اور رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے نیکیوں کے کرنے کا, تو اس لیے لوگ رمضان میں دیتے ہیں. لیکن یہ مت سمجھیے کہ زکوٰۃ دینے کا مہینہ رمضان ہی ہے. اگر آپ کا سال رمضان کے پہلے پورا ہو رہا ہے تو آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں. یا اگر آپ اپنے مال کی زکوٰۃ اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ آپ نے کیلکولیٹ کر لیا کہ ہمارے مال کی کتنی زکوٰۃ ہے, اور اس کو آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے سال بھر میں جیسے جیسے ضرورت مند آتے گئے آپ دیتے گئے, ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ زکوٰۃ کا مہینہ رمضان ہی ہے, رمضان ہی میں دیں گے تبھی قبول ہوگی, ایسا نہیں ہے. کیا مشرک کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے, قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف بتائے ان میں سے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. اگر کسی کو آپ نے دیکھا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ مشرک ہے, تو مشرک کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے, اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے امیروں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے غریبوں کو دی جائے گی. تو مشرک اور کافر کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. صلاۃ التسبیح کی نماز ہے یا نہیں؟ صلاۃ التسبیح کے بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ حدیث علماء کے بیچ میں اختلاف ہے کہ وہ حدیث کیسی ہے. اکثر جو حدیث کے ماہر علماء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے, اور اس نماز کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام نمازوں سے بالکل ہٹ کے ہے, بالکل الگ ہے. اور پھر اس نماز میں جو آپشن دیے گئے ہیں کہ چاہو تو زندگی میں ایک بار پڑھ لو, چاہو تو سال میں ایک بار پڑھ لو, چاہو تو مہینے میں ایک بار پڑھ لو, چاہو تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لو, اس طریقے کا آپشن بھی کسی اور عبادت کے بارے میں پوری شریعت میں نہیں ملتا ہے. آپ کوئی ایک مثال دے دیجئے کہ کسی عبادت کے بارے میں اتنی سہولت دی گئی ہو کہ چاہو تو ہفتے میں کر لو, چاہو تو سال میں کر لو, چاہو تو زندگی میں کر لو. تو یہ تمام باتیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ نماز جو ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, اور اس کی مناسب نہیں ہے اس کو پڑھنا. ہماری اپنی تحقیق یہ ہے کہ اس نماز کو نہ پڑھا جائے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نمازیں ثابت ہیں, جن کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ نمازیں ہمارے لیے کافی ہیں. بہت ساری نفل نمازیں آپ وہ پڑھیے. ایک ایسی نماز جس کے بارے میں کوئی کلیئر صحیح حدیث بھی نہیں ہے, اور خود علماء کے بیچ میں اس میں اختلاف ہے, جو حدیث کے ماہر علماء ہیں ان کے بیچ میں اختلاف ہے, تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. بہتر ہے کہ اس نماز کو نہ پڑھا جائے. جو اور نمازیں ثابت ہیں ان کے اوپر اکتفا کیا جائے. کیا عورت حیض کی حالت میں مسجد میں بیان سننے کے لیے آ سکتی ہے؟ دیکھیے, اس بارے میں بھی کوئی کلیئر دلیل موجود نہیں ہے. علماء نے اس بارے میں جو بھی استدلال کیا ہے, جن حدیثوں سے دلیل پکڑی ہے, وہ تمام کی تمام حدیثیں ضعیف ہیں. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کہا کہ مسجد میں چٹائی رکھی ہوئی ہے, لے کر آؤ. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں حیض کی حالت میں ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما لیست حیضتو کے بیدک, تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے, یعنی تو چٹائی لے کے آ سکتی ہے. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر حیض کی حالت میں عورت مسجد میں نہیں جا سکتی ہوتی تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو مسجد سے چٹائی لانے کے لیے بھیجنے کا حکم ہی نہ دیتے. تو جب تک کوئی کلیئر دلیل نہ مل جائے, اللہ کے نبی کے زمانے میں تمام عورتوں کو حیض آتا تھا, ظاہر سی بات ہے ہر عورت کے ساتھ یہ مجبوری ہے, لیکن ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ آپ نے عورتوں کو منع کیا ہو. لہٰذا صحیح بات یہی ہے کہ اگر کوئی خاص موقع آ گیا, جیسے رمضان کا مہینہ ہے, درس وغیرہ ہو رہا ہے, تو وہ سننے کے لیے آ سکتی ہیں, اور باقی ایسے احتیاط کرنی چاہیے, وہ نہ آئیں. اور جیسا کہ میں نے ایک مرتبہ عصر بعد کے درس میں بھی بتایا تھا کہ قرآن پڑھ سکتی ہیں, لیکن قرآن وغیرہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے نہ چھوئیں, اس کو کپڑے وغیرہ کو آڑ بنا کے ڈائریکٹ ہاتھ سے نہ چھوئیں, احتیاط کا تقاضا ہے. درگاہ کی مسجد سے اگر اذان ہو تو اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اذان تو کہیں سے بھی ہو, آپ اذان کا جواب دے سکتے ہیں. کیا قرآن کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, لیکن کوئی واضح اور صریح دلیل ایسی نہیں ہے
کہ ہم بغیر وضو کے قرآن پڑھنے کو حرام قرار دیں. ہاں وضو کر کے قرآن پڑھا جائے یہ مستحب اور افضل قرار دیا جا سکتا ہے, یہ افضل اور بہتر ہے, لیکن بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے. وضو قرآن پڑھنے کے لیے شرط نہیں ہے. زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے اور اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے فرض ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ غریب زکوٰۃ لے کر مالداروں کا شکر یا احسان مند نہیں ہوتے. کیا مالدار کی محنت اور مشقت روپیہ کمانے میں لگائی ہے وہ آہستہ آہستہ مال کمانے سے دور ہو سکتا ہے؟ دونوں کو زکوٰۃ دینے والے اور زکوٰۃ لینے والے کو اصل میں کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کا مقصد نہیں سمجھ میں آیا. دیکھیے زکوٰۃ دے کر ہم ایک اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. اگر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ سامنے والا جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ ہمارا شکریہ ادا کرے, ہمارا احسان مانے, تو یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی زکوٰۃ کو یا ایسے صدقے کو برا کہا ہے کہ جس صدقے پر ہم یہ امید کریں کہ سامنے والا ہمارا احسان مانے یا ہم جو ہے اس کے اوپر احسان جتائیں, اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر حرام کہا ہے. تو ہمارا ایک فرض ہے, ایک ڈیوٹی ہے, اور زکوٰۃ لینے والا اگر واقعی میں حقدار ہے تو وہ لے سکتا ہے, اس کے لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی حقدار نہیں اور لے رہا ہے تو زکوٰۃ لوگوں کے ہاتھ کا میل ہے. حدیث میں اس کو میل کہا گیا ہے. یعنی وہ جو آدمی حقدار نہیں ہے وہ اگر زکوٰۃ لے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا اور بہت برا اس کو عذاب ہوگا. تو یہ ہے دونوں کے معاملے میں. اور باقی سوال پوچھنے والے نے کیا پوچھنے کی کوشش کی ہے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اعتکاف کتنے دن کا بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا 1 دن یا 10 دن یا 5 دن یا صرف 10 دن کا ہی اعتکاف ہوتا ہے؟ اور اعتکاف کے مسائل کیا ہیں اور اس میں کیا کیا عبادت کر سکتے ہیں؟ اصل میں اعتکاف کے اوپر ہمارا پورا درس ہوا تھا 2-3 دن عصر بعد, تو اب وہ پوری گفتگو تو یہاں نہیں ہو سکتی ہے. مختصر میں یہ سمجھیے کہ اعتکاف جو سب سے افضل ہے, جو سب سے بہتر ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء میں ہم کو کرنا چاہیے, وہ 10 دن کا اعتکاف ہے. وہ رمضان کے آخری عشرے کا ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے ہم 10 دن کا نہیں کر سکتے تو اس سے کم کبھی کیا جا سکتا ہے. ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ 10 ہی دن کا کرنا چاہیے. 10 دن کو ہم بہتر اور سنت تو قرار دے سکتے ہیں, لیکن اس کی تحدید نہیں کی گئی کہ اس سے کم کا نہیں کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا اگر 2 دن 5 دن 4 دن کا بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے, انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور باقی اعتکاف کے اندر آدمی کو بغیر کسی شدید مجبوری کے مسجد سے نکلنا نہیں ہے. اعتکاف کی حالت میں فالتو دنیا داری کی باتیں نہیں کرنا ہے, گھر والوں سے بات نہیں کرنا ہے, اللہ کا ذکر زیادہ زیادہ کرنا ہے, تلاوت کرنی ہے, دعائیں کرنی ہیں. جو نماز پڑھنے کے ٹائم جو مکروہ ٹائم ہے اس کو چھوڑ کے باقی جتنے ٹائم ہے کبھی بھی نماز پڑھ سکتا ہے, اور بس اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. پارہ نمبر 21 کے درس میں آپ نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہیں, اور کل کے درس میں آپ نے کہا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزر رہے تھے تو اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے. جب ہمارے نبی ان پڑھ تھے تو قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ صحیح بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. آپ نے دنیا کے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی, کسی استاذ کے سامنے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی, لیکن آپ کو قرآن اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھایا, اور جتنی باتیں آپ نے دین کی بتائیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو پڑھایا ہے. تو آپ ایک طریقے سے ان پڑھ اس اعتبار سے ہیں کہ دنیا میں آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے, آپ کو کسی نے لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا ہے, لیکن آپ دوسرے اعتبار سے پوری دنیا کے ٹیچر ہیں, پوری دنیا کے معلم ہیں. تو ان پڑھ کا مطلب ہم اس معنی میں نہیں لیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا. اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا, پوری شریعت ہمیں اور آپ کو دی, اور قرآن اللہ کے نبی کے بارے میں خود کہتا ہے کہ میرا نبی تم کو قرآن سکھاتا ہے, میرا نبی تم کو حکمت سکھاتا ہے. تو ان پڑھ اس اعتبار سے کہ آپ نے دنیا میں کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا, کسی کو استاد نہیں بنایا. آپ کے استاد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں, آپ کو سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے. حائضہ عورت تقریر سننے کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے کہ میں بھی اس کا جواب دے چکا ہوں. ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کو 100 کوڑے کیوں مارنا چاہ رہے تھے, وجہ کیا ہے؟ غصہ آ گیا ہوگا بھائی کسی بات پر, اس کی وضاحت نہیں ہے حدیثوں کے اندر, کسی بات پہ غصہ آ گیا ہوگا. صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ دلیل ذکر کیجیے, میں ابھی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتا چکا ہوں. اگر ایک آدمی نماز ویتر 3 رکعت ادا کرتا ہے اور تیسری رکعت میں رفع الیدین کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے ویتر کی نماز کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں رفع یدین نہیں ہے, یعنی دعائے قنوت پڑھنے کے لیے رفع یدین نہیں ہے. اب یہاں رفع یدین سے کیا یہ مراد لے رہے ہیں واللہ عالم. تیسری رکعت اگر آپ لگاتار ویتر کی نماز پڑھتے ہیں تو تیسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو اس موقع پر بھی رفع یدین جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے.
ہاں اب جیسے ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں جب ہم اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تب ہم رفع یدین کریں گے، لیکن ویتر کی نماز میں تیسری رکعت کے لیے جب ہم کنٹینیو پڑھ رہے ہیں لگاتار تو اس میں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور اگر یہاں رفع یدین سے سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے رفع یدین کرنا، تو وہ اللہ کے نبی سب سے ثابت نہیں ہے۔ نماز وتر میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول سب سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے آثار بھی ملتے ہیں۔ کیا حائضہ عورت مسجد میں داخل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت حائضہ ہو اور اس کا گزر مسجد کے راستے سے ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد کے راستے سے تیز رفتار سے گزر جائے۔ یہ کہاں کی حدیث ہے؟ میرے نظر سے تو یہ حدیث نہیں گزری ہے، اور ایسی کوئی حدیث اگر ہے بھی تو صحیح نہیں ہے، میرے علم میں تو ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بیان سننے کے لیے عورت اگر آنا چاہے تو آ سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں آ سکتی اور کچھ علماء کہتے ہیں آ سکتی ہے، دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ کسی ایک موقف کو مضبوط نہیں کہا جا سکتا، کسی ایک کے سلسلے میں کوئی کلیئر حدیث موجود نہیں ہے، کلیئر حدیث ہوتی تو بات ہی ختم تھی۔ لہٰذا صحیح بات یہی ہے کہ جب شریعت نے ہمیں منع نہیں کیا ہے تو آ سکتی ہیں، اگر کوئی ضرورت ہو تو، باقی احتیاط کرنی چاہیے۔ روزہ میں بال کٹوانے کا کیا حکم ہے؟ بالکل کٹوا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک مریض جو روزہ ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے پر اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ میں ہم بدن کے اندر کوئی طاقت کی چیز نہیں داخل کریں گے، طاقت کا انجیکشن وغیرہ نہیں، باقی نارمل انجیکشن لگوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں کان میں دوا ڈال سکتے ہیں، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، ناک میں نہیں ڈالیں گے، منہ کے اندر نہیں ڈالیں گے۔ کیا آدمی نمازی کے سامنے سے گزر سکتا ہے، فرض ہو یا سنت ہو؟ نمازی کے آگے سے گزرنے پر بہت سخت وعید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر کیا سزا ہے تو 40 سال تک، 40 کا لفظ آیا ہے اس میں کلیئر نہیں کہ 40 سال آپ نے کہا کہ 40 مہینہ کہا کہ 40 ہفتہ کہا، 40 سال یا 40 مہینہ تک بھی اگر آدمی کو بیٹھنا پڑے تو بیٹھا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، آدمی کو نہیں گزرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی سترا وغیرہ رکھا ہو تو گزر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیا سلیمان علیہ السلام کی قوم پر 5 نمازیں فرض تھیں؟ دیکھیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں یہ ہے جو میں نے کل واقعہ بیان کیا تھا کہ عصر کی نماز ان کی چھوٹ گئی تھی، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی شریعت میں عصر کی نماز تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 5 ٹائم کی نماز فرض ہونے کے پہلے فجر کی اور عصر کی 2 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے۔ اب حضرت سلیمان کی شریعت میں کتنے ٹائم کی نماز تھی قرآن اور حدیث میں کہیں کلیئر بتایا نہیں گیا ہے۔ کل کے واقعے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عصر کی نماز ان کی شریعت میں تھی۔ زکوٰۃ کی رقم چوری ہونے پر پھر سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اگر آپ کی غلطی سے چوری ہوئی ہے، اگر آپ کی کوتاہی سے چوری ہوئی ہے تو آپ کو پھر سے نکالنا ہے، اور آپ نے پوری سیکیورٹی کا انتظام کیا تو پھر بھی چوری ہو گئی تو آپ نے چونکہ اس کی وہ رقم الگ سے نکال لی تھی زکوٰۃ کے نام پر تو آپ کو پھر سے ادا نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اتنی استطاعت آپ کے پاس، طاقت ہے، تو احتیاط کے طور پر پھر سے نکال لیں انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ چند سوالات تھے، مزید اگر آپ کے پاس سوالات ہوں آپ لکھ کے بھیجیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے مسائل کو سیکھنے کی اور جاننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم۔ یہ سوالات آئے ہیں، کچھ سوالات اور تھے وہاں پہ کمرے میں ہوں گے، دیکھیے وہاں کاپی کے پاس ہوں گے، مان لیتے ہیں۔ اللہ نے ہر کسی کا جوڑا بنایا ہے تو پھر عیسیٰ ابن مریم کا جوڑا کیا ہو سکتا ہے؟ اور کچھ لوگ شادی نہیں کرتے ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت ملتا نہیں کہ انہوں نے شادی کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دوبارہ پھر بھیجے گا قیامت کے پہلے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جب وہ دوبارہ آئیں تو پھر شادی کریں، تو اس بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ شادی نہیں کرتے ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے ہمارے نبی کی سنت ہے شادی کرنا، اللہ کے نبی کی حدیث النکاح من سنتی،
اگر آدمی کے اندر کوئی جسمانی طور پر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے اور وہ طاقت رکھتا ہے شادی کی، تو شادی ضرور کرے۔ اگر آدمی شادی نہیں کرے گا، غلط راستوں کی طرف جائے گا، حرام کام کرے گا، اس لیے شادی کرنا ضروری ہے۔ اگر جو لوگ استطاعت ہونے کے باوجود شادی نہیں کرتے ہیں وہ گناہ کا کام کرتے ہیں۔ کیا نماز صرف چوٹی میں ہوتی ہے، کھلے بال میں نہیں ہوتا ہے تاکہ بال ظاہر نہیں کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا بال وغیرہ جو ہے اگر کھلا ہے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے، عورت کا مکمل جسم جو ہے وہ زینت ہے، تو جہاں تک ہو سکے وہ اپنے بالوں وغیرہ کو جو ہے دوپٹے وغیرہ سے وہ کور کر لیں۔ اگر تھوڑا بہت کھلا ہے تو اس سے کوئی انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور بال جہاں تک ہو سکے اس کو جو ہے باندھ کے ہی نماز پڑھیں۔ کھلے میں نماز پڑھنا بہرحال ایک فتنہ ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ کیا ہم فیک ایکسپیرینس رکھ کے جاب کرنا حرام ہے کیا؟ فیک ایکسپیرینس کا مطلب ہوا جعلی سرٹیفکیٹ؟ اچھا، کیا ہم فیک ایکسپیرینس رکھ کے جاب کرنا حرام ہے کیا؟ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے اسلام میں جھوٹ حرام ہے، اور جھوٹ کی ہر شکل حرام ہے۔ فیک ایکسپیرینس آپ کہیں لگاتے ہیں تو یہ بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے۔ اب کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا سرٹیفکیٹ نہیں لگایا تو کسی ایسے آدمی کو وہ جاب دی جا سکتی ہے جو حقیقت میں وہ کام کرنے کا اہل نہیں ہے، صرف پیسے کی رشوت کی بدولت وہ یہ کام کر لے گا۔ اگر ایسی سچویشن ہے کہ آپ کا حق، ایک حقدار کا حق مارا جا رہا ہے، تو وہاں پہ ایک گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ عام حالات میں جیسے جھوٹ حرام ہے تو جھوٹ کی جتنی شکلیں ہیں وہ حرام ہیں۔ جعلی سرٹیفکیٹ دے کے جاب کرنا بھی وہ ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے وہ۔ کیا ہم پیسوں سے جاب خریدنا حرام ہے کیا؟ اس کا بھی وہی میٹر ہے۔ کہیں کہیں ایسا ہے کہ بغیر پیسہ دیے آپ کو جاب ملنی ہی نہیں ہے، آپ جتنے بھی ٹیلنٹڈ ہیں، جتنے بھی آپ پڑھے لکھے ہیں، لیکن آپ کو پیسہ دینا ہی ہے۔ تو اب ایسی جگہ ہم چاہتے نہیں کہ ہم رشوت دیں، لیکن ہمیں وہ حلال روزی کمانا ہے، نوکری کرنا ہے، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیت دی ہے، تو ان حالات میں علماء نے کہا ہے کہ بس اس حد تک وہ آدمی وہ اسٹیپ اٹھا سکتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے، لیکن اس کو جو ہے ایک معمول بنانا اور اس کو عام کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ 20 رکعت تراویح کے بارے میں ایک سوال آیا ہے۔ دیکھیے، تراویح کے سلسلے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے بخاری کے اندر، اور اس کو حنفی مسلک کے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، تو امام محمد نے حدیث کی ایک کتاب لکھی ہے موطا امام محمد۔ تمام حنفی مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، تو موطا امام محمد کے اندر بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح کے چیپٹر میں یہ حدیث نقل کی ہے، یعنی وہ بھی یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ نماز تراویح کے معاملے میں ہے۔ وہ حدیث کیا ہے بخاری کی کہ حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، اللہ کے رسول کی رمضان کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ غور کیجئے، سوال کرنے والے نے سوال تراویح کے بارے میں کیا، اس لیے کہ رمضان کی نماز تراویح ہے۔ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، رمضان ہو یا کوئی دوسرا مہینہ ہو، اللہ کے رسول ویتر کے ساتھ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 + 3 ویتر۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تہجد کے معاملے میں ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ حضرت عائشہ نے تہجد کے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی کہ سوال کچھ کیا جا رہا ہے، جواب کچھ دے رہی ہیں۔ سوال کرنے والا تراویح کے بارے میں سوال کر رہا ہے اور وہ جواب تہجد کے بارے میں دے رہی ہیں۔ حضرت عائشہ جن کے علم کا یہ حال ہے کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے فتویٰ پوچھتے تھے، وہ اتنی نادان نہیں ہو سکتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سوال کرنے والے نے صرف ایک سوال کیا تھا کہ تراویح کیسی تھی اللہ کے نبی نے، اور حضرت عائشہ نے 2 چیزوں کا جواب دے دیا۔ حضرت عائشہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے نبی کی تراویح 8 رکعت تھی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے نبی عام دنوں میں بھی جو تہجد پڑھتے تھے، جس کو ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں، وہ نماز بھی 8 ہی رکعت ہوتی تھی۔ اور حضرت عائشہ کی اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی تراویح اور تہجد کے نام سے الگ الگ نماز نہیں پڑھی، دونوں ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں۔ اب حرم میں 20 رکعت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تو دیکھیے، آج حرم جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ حرم ایسا نہیں کہ کسی ایک مسلک کے لوگوں کا مرکز ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ اب حنفی مسلک کے لوگ 20 رکعت کے قائل ہیں، امام مالک کے ماننے والے 36 رکعت کے قائل ہیں، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے 20 رکعت کے قائل ہیں۔ تو حرم میں 20 رکعت پر عمل اس لیے ہوتا ہے تاکہ کسی قسم کا فتنہ نہ کھڑا ہو۔
اس لیے کہ اگر 8 ہوگی تو 20 والوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن 20 ہو رہی ہے تو 8 والے پڑھ کے جا بھی سکتے ہیں، ان کو کوئی دقت نہیں ہوگی. تو اس لیے وہاں کی حکومت نے علماء سے مشورہ کرنے کے بعد یہ شکل نکالی ہے. لیکن بہرحال جو سنت ہے، افضل ہے، وہ 8 رکعت ہے. ہم 20 کو غلط اور حرام اور ناجائز نہیں کہتے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں ہمارے بھائیوں کی طرح جو ہم 8 پڑھنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نماز کے معاملے میں چور ہیں، سست ہیں، اس لیے یہ 8 پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم ایسی زبان استعمال نہیں کرتے. ہم سب کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو ہدایت دے. میرے بھائیوں، ہم 8 اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے 8 پڑھی ہے، اور یہ بات بڑے بڑے حنفی علماء نے بھی مانی ہے. اور 20 رکعت اگر کوئی پڑھتا ہے ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم 8 کو بہتر اور افضل قرار دیتے ہیں. ایک سوال آیا ہے کہ ہیرا گولڈ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ دیکھیے، ہماری جماعت کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے مالیگاؤں کے اندر، جامعہ محمدیہ منصورہ. وہاں کے علماء نے اس مسئلے پر ڈسکشن کیا ہے، اور ڈسکشن کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ہیرا گولڈ میں پیسہ لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ شریعت میں مزاربت ایک شکل ہوتی ہے کہ ہم پیسہ لگائیں اور دوسرا کوئی محنت کرے، اور ایک اماؤنٹ طے ہو جائے کہ جتنا منافع ہوگا اس کا اتنا پرسنٹ آپ ہمیں دیں گے. تو ایسی شکل جائز ہے. اب ہیرا گولڈ میں پیسہ آپ شرعی اعتبار سے تو لگا سکتے ہیں، باقی دنیاوی اعتبار سے کتنا پیسہ آپ کا سیف ہے یہ آپ خود سمجھیے. ہیرا گولڈ کی گارنٹی کوئی عالم نہیں لے سکتا. ایک عالم آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ اگر کوئی کمپنی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حلال چیزوں میں پیسہ لگا رہے ہیں اور ہماری یہ شکل ہے شرعی اعتبار سے، تو علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ آپ پیسہ لگا سکتے ہیں. باقی دنیاوی اعتبار سے کتنی ٹرسٹیبل ہے یہ کمپنی، کتنی بھروسے مند ہے، یہ آپ خود غور کر لیں اور اس پر سمجھ لیں. بس ہو گیا یہ سوال. ایک ہی دن میں نکاح اور ولیمہ جائز ہے کیا؟ دلیل کی روشنی میں وضاحت کریں. دیکھیے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ولیمہ کے سلسلے میں کہ شوہر اور بیوی کے ملنے کے بعد ہی ولیمہ ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہاں، ولیمہ کے سلسلے میں یہ شرط ہے کہ شوہر اور بیوی کو تنہائی مل گئی ہو. تنہائی میں اگر انہوں نے 2 منٹ کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیا تو بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ فزیکل ریلیشن شپ قائم نہ ہوئی ہو، دونوں نہ ملاقات کی ہو، تو بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. تو ایک ہی دن میں اگر ایسا ہو جائے تو بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ 1 دن کے بعد کیا جائے، 10 دن کے بعد کیا جائے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے. دوسری جماعت کا کیا حکم ہے؟ دوسری جماعت پر میں ڈیٹیل سے جواب دے چکا ہوں کہ دوسری جماعت کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سستی کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ گئی اور 2-4 لوگ بعد میں پہنچے تو وہ لوگ جماعت بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو ریگولر عادت بنا لینا اور سستی کی وجہ سے ایسا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے رشتہ دار جو تعویذ وغیرہ کو مانتے ہوں اور درگاہ بھی جاتے ہوں، ان کی جنازے کی نماز میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جنازے کی نماز مغفرت کی دعا ہے. جنازے کی نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبنا. پوری جنازے کی نماز مغفرت کی دعا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ مشرک کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. تو جو مشرک ہے قرآن اور حدیث کے دائرے کے حساب سے، قرآن اور حدیث کے اعتبار سے جو مشرک ہے، میں کسی مسلک کا نام نہیں لوں گا اور نہ میں کسی خاص آدمی کا نام لوں گا. اگر کسی پراپر کسی آدمی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ شرک کرتا تھا اور بغیر شرک سے توبہ کیے بغیر وہ دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس کی جنازے میں آپ شرکت مت کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع کیا ہے. کیا شرکت نہ کرنے سے رشتہ داری کو توڑنے کا گناہ ہوگا؟ دیکھیے، رشتہ داری کو توڑنا یقیناً گناہ ہے، لیکن جہاں شریعت پر عمل کرنے کے لیے کوئی ایسا اسٹیپ لینا پڑے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے ماں باپ کی خدمت کرنا بہت ضروری کام ہے، لیکن ماں باپ اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کہیں تو ہمیں نہیں ماننا ہے. کسی مسلمان کی وفات کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے، غیر مسلم کی وفات کی خبر سن کر کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے انتقال کی خبر سن کے کیا پڑھنا چاہیے. ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، تو آپ خاموش رہیں. آپ افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون بہرحال مسلمان کے ہی وفات پر پڑھنا چاہیے. گھر میں سب جاہل ہیں، ایک شخص عالم ہے، اس کو معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، مگر جب غلط ہوتا ہے تو اس کو روکتا نہیں، اسے بڑھاوا دیتا ہے. اس کا حل بتائیے. اب اس کا حل تو اسی سے پوچھیے. اس کا حل میں کیا بتاؤں؟ اب وہ آدمی اگر عالم ہے اور اصلاح نہیں کرتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. بہرحال عالم جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ گھر میں اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو وہ اصلاح کرے. زکوٰۃ کن کن چیزوں پر نکالنا فرض ہے؟ ہم ڈیٹیل سے زکوٰۃ کے اوپر درس دے چکے ہیں. زکوٰۃ سونے پر ہے،
चांदी पर है और उन तमाम चीज़ों पर है जिनका आप बिजनेस करते हैं, आपकी कैश रकम पर है, अगर आप खेती वगैरह करते हैं तो अनाज वगैरह पर है, और सब्जियों पर ज़कात नहीं है। घरेलू जो ज़रूरत की चीज़ें उनके ऊपर ज़कात नहीं है, आदमी की सवारी पर ज़कात नहीं है, आदमी के रहने के मकान पर ज़कात नहीं है। तो ये एक डिटेल से मैं इस पर पूरा दर्स दिया हूं, अगर उसमें कोई खास चीज़ अगर पूछना चाहें तो बाद में सवाल लिखकर भेज दें। इफ्तार के रोज़ेदारों की दावत में मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों पैसा डालते हैं और गैर मुसलमान ब्याज का धंधा करता है, तो क्या मुसलमान पर वो खाना हराम है या हलाल है? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो यहूदी रहते थे वो ब्याज का काम करते थे, ब्याज का धंधा करते थे। कुरान कहता है, कुरान से साबित है। इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने उन यहूदियों के घर दावत खाई है, और आपको जिस औरत ने जहर दिया था खाने में वो भी एक यहूदी औरत थी, उसके घर आपने बकरे का गोश्त खाया था। तो ऐसी बहुत सारी दलीलें हैं कि आपने गैर मुस्लिम की दावत खाई है, उसका तोहफा कबूल किया है, आपने उनसे लेन देन किया है, इसके बावजूद कि वो हराम काम करते थे। तो वो जो हराम कारोबार करते थे उसका गुनाह हमारे ऊपर नहीं जाएगा अगर हम दावत उनकी कबूल कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा हो कि जिसकी दावत कबूल करने से इस्लाम की तरफ उसके आने की उम्मीद हो, या वो अगर पैसा दे रहा है इफ्तार वगैरह में तो इससे उम्मीद हो कि वही वो इस्लाम की तरफ माइल होगा, तो हिंदुस्तान के जैसे माहौल में इसको हम कबूल कर सकते हैं, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत से इसका सबूत मिलता है। तो जब हम आम दावत कबूल कर सकते हैं तो इफ्तार का पैसा भी ले सकते हैं। ऐसा कोई मसला तो नहीं है कि हम आम दावत किसी के यहाँ खा सकते हैं और इफ्तार नहीं खा सकते, तो ले सकते हैं। बाकी अगर आप एहतियात करें कि भाई वो गैर मुस्लिम पता नहीं कैसा कैसा पैसा उसका है, तो एहतियात करना बहरहाल बेहतर है, लेकिन जवाज तो बहरहाल हदीसों की रोशनी में मिलता है। ऐसी कोई दलील नहीं है कि हम उसको नाजायज़ और हराम करार दें। लोग उमूमन दूसरों की बातें सुन के अपने ही लोगों से रिश्ता तोड़ बैठते हैं। पढ़े लिखे बाज लोगों का भी यही हाल है। एक साहब बेवजह की शिकायत और दीगर इल्ज़ामात और दूसरों से सुन के अपनी बहू से रिश्ता तोड़ने वाले हैं। मुनासिब हल क्या है? अगर वो साहब यहाँ बैठे हों और मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही हो तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अभी आपने पूरी तकरीर सुनी, अल्लाह ताला ने बदगुमानी से मना किया है, अल्लाह ताला ने किसी की खबर सुन के सुनी सुनाई बात पर कोई स्टैंड लेने से मना किया है। घरों के अंदर देखिए सास बहू का जो रिश्ता होता है बहुत नाजुक रिश्ता होता है। मैं भी शादीशुदा आदमी हूँ, मैं भी जानता हूँ, और बहुत मुश्किल होता है एक शौहर के लिए कि उसको बीवी को भी देखना है, माँ को भी देखना है। माँ को नाराज़ करता है तो जन्नत जा रही है, बीवी को नाराज़ करता है तो दुनिया की जन्नत जा रही है। तो दोनों को उसको मैनेज करना है। तो सास और बहू में खटपट होती है, और मसला यही है, सास अगर बहू को बेटी समझे और बहू अपनी माँ सास को माँ समझे तो मसला ख़त्म हो सकता है। लेकिन मसला वही है कि ना बहू अपने को बेटी बनाना चाहती है, ना सास अपने को माँ बनना चाहती है। तो इस तरीके के मामलात की वजह से रिश्ता बहरहाल नहीं तोड़ना चाहिए। थोड़ी बहुत चीज़ें हर घर में होती हैं, हर घर की कहानी है, उसको नज़रअंदाज कर दें, रिश्ता न तोड़ें अल्लाह के वास्ते। वो साहब अगर यहाँ मौजूद है, मेरी आवाज़ अगर पहुँच रही है, तो मैं यही कहूँगा कि इस तरीके की बेबुनियाद चीज़ों की वजह से रिश्ता न तोड़ें, जहाँ तक हो रिश्ते को निभाने की कोशिश करें। नमाज के लिए रफुल यदैन ज़रूरी है क्या? रफुल यदैन के बगैर नमाज होती है या नहीं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस सवाल से बेहतर सवाल ऐसे हो सकता था कि नमाज में रफ़ा यदैन करना चाहिए या नहीं। इसका सीधा सीधा जवाब है कि अल्लाह के नबी करते थे, आपसे साबित है। ऐसी कोई दलील नहीं मिलती कि आपने रफ़ा यदैन के बगैर नमाज पढ़ी है, लिहाजा हमें करना चाहिए। अब ये एक एक्स्ट्रा सवाल है कि उसके बगैर नमाज होती है या नहीं। मैं कहता हूं जब नबी से साबित है तो आप क्यों नहीं करेंगे? एक मुसलमान सोचे कि हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, और हमारे नबी से जब साबित है तो हम क्यों नहीं करेंगे? सहाबा ने कभी अल्लाह के नबी से ऐसा सवाल नहीं किया कि हम नमाज में ये काम न करें तो नमाज हो जाएगी कि नहीं। ये सवाल बेमतलब है। आपको ये पूछना चाहिए कि रफ़ा यदैन करना चाहिए या नहीं। करना चाहिए, अल्लाह के नबी से साबित है। एक आदमी हराम कमाई खा रहा है, कर रहा है, और वही उसकी तमाम आमदनी है, तो उसके मातहत रहने वाले बीवी बच्चे भी उसकी कमाई की वजह से गुनहगार होंगे? देखिए, गुनहगार तो नहीं होंगे, वो उनकी मजबूरी है। लेकिन अगर बच्चे बड़े हैं या बीवी अगर समझदार है तो उसको बहरहाल समझाना चाहिए, इसलिए कि अगर गुनाह में आप शरीक हैं, गुनाह पर राजी हैं, तो तब आप गुनहगार होंगे। लेकिन अगर आप राजी नहीं हैं, एक मजबूरी है, तो एक अलग बात है। बीवी बच्चे अपने बाप के बीवी अपने शौहर के अंडर में होती है, बच्चे अपने बाप के अंडर में होते हैं, तो मजबूरी है उनकी, उनको गुनहगार नहीं करार दे सकते। क्या इन मातहत बीवी बच्चों की इबादत कबूल होगी? इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला से यही उम्मीद रखते हैं। अल्लाह ताला
اللہ نے قرآن میں کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی برداشت کے باہر ہو. تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے. جہاں مجبوری ہوگی اللہ تعالیٰ عبادت قبول کرے گا، جہاں ہماری اپنی شرارت اس میں شامل ہوگی تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کیا حساب دیں گے. اگر نمازی کے آگے سترا نہیں رکھا ہے اور آگے کی صفیں خالی ہیں تو کتنے فاصلے چھوڑ کے نمازی کے آگے سے گزر؟ اس کا جواب انشاءاللہ ہم کل دیں گے. وتر کی نماز کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وتر کی نماز کو رات کی آخری نماز بناؤ. تو اگر آپ کا ارادہ پہلے سے ہے کہ ہم رات میں تہجد پڑھیں گے تو آپ وتر مت پڑھیے، آپ تہجد کے بعد وتر پڑھیے. لیکن کبھی اگر ایسا ہو گیا کہ آپ نے وتر پڑھ لیا اور رات میں اچانک آپ کی نیند کھلی یا پلان بنا کہ چلو نیند نہیں آ رہی، چلو تہجد پڑھ لیتے ہیں، تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی وتر کے بعد بھی نماز پڑھی ہے. تو اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے، معمول آپ کا ریگولر آپ کا ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے. ریگولر یہی ہو کہ وتر آپ کی لاسٹ نماز ہو. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک بار آپ نے وتر پڑھ لیا تو اب دوبارہ وتر نہیں پڑھیں گے. لا وتران فی لیلۃ، ایک رات میں آپ 2 وتر نہیں پڑھیں گے. نیل پالش لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے نیل پالش کے بارے میں نے بتایا تھا کہ 2 طریقے کی نیل پالش ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ جو بالکل ہلکی ہوتی ہے، اس کی کوئی لیئر نہیں ہوتی ہے، وہ مہندی کی ٹائپ کی ہوتی ہے. تو اگر مہندی ٹائپ کی ہے تو اس میں نماز ہو جائے گی، یعنی اس کے اوپر وضو ہو سکتا ہے. اور اگر اس کی باقاعدہ ایک لیئر ہے اور وہ گاڑی ہے تو پھر اس کو ریموو کیے بغیر آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اور وضو کرنے کے بعد اگر عورت نے لگایا ہے تو نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو جب تک اس کو ریموو نہیں کرے گی اور وضو نہیں کرے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ایک اور سوال ہے، اس کا جواب بھی انشاءاللہ ہم کل دیں گے. ہو گیا سوال؟ کیا عید کی نماز کھلے آسمان کے نیچے پڑھنا فرض ہے؟ عید کی نماز ہی فرض نہیں ہے تو کھلے آسمان کے نیچے پڑھنا کیسے فرض ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ اس کو آبادی کے باہر پڑھا جائے، لیکن جہاں اگر ایسے حالات نہیں ہیں، لوگوں کے پاس ایسی جگہ نہیں ہے، تو جہاں جیسے حالات بنے پڑھ لیں. بہت ساری جگہوں پہ مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، بمبے وغیرہ میں جہاں نہیں ہے لوگوں کے پاس عیدگاہ، تو وہاں لوگ مسجدوں میں پڑھتے ہیں، تو پڑھ سکتے ہیں، فرض نہیں ہے. کیا خون کا دان دینا اسلام میں جائز ہے؟ دیکھیے خون ایک ایسی چیز ہے کہ دینے کے بعد دوبارہ ہمارے بدن میں بن جاتی ہے، لہٰذا خون دے سکتے ہیں. اسلام ایک تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اگر ہمارے خون دینے سے کسی مریض کی جان بچ رہی ہے تو اسلام یہی چاہتا ہے، تو خون دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. رمضان میں شیطان تو قید ہوتے ہیں، پھر نماز میں ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑیں؟ بات میں تو دم ہے. دیکھیے جو شیطان اتنا پاورفل ہے کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے رمضان میں وہ قید نہ ہوتا ہو. جو نماز کے دوران مسجد میں آ رہا ہے اس کا مطلب کہ بہت پاورفل ہے. دیکھیے اللہ کے رسول کی جو حدیثیں ہیں ہمیں ان کے اوپر ویسے ہی ایمان رکھنا ہے. آپ صفوں کو درست کرتے تھے تو آپ یہ کہتے تھے کہ صفوں کو بالکل سیدھی رکھو، بیچ میں اگر جگہ چھوٹے گی تو شیطان آئے گا. اب یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو وعید کے طور پر کہا ہو کہ اگر صف کے بیچ میں جگہ آدمی چھوڑتا ہے تو گویا کہ شیطان کو آنے کا راستہ دیتا ہے، ایک وعید اور دھمکی کے طور پر آپ نے ایسا کہا. اور یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی میں جگہ ہم چھوڑے تو شیطان آ جائے. تو ہمیں جو مین چیز جس پر ہمیں فوکس کرنا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے، حکم آپ نے یہ دیا ہے کہ صفوں کو ہم مل کر کھڑے ہوں، قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوں، صفوں کے بیچ میں جگہ نہ چھوڑیں. کیا آیتوں کو پانی پر دم کر کے پیا جا سکتا ہے اور زخمی جگہ پر لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس بارے میں اختلاف ہے علماء کے بیچ میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم کے اوپر دم کرنا تو بالکل کلیئر حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن آپ کی ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی ہے کہ آپ نے پانی پر دم کیا ہو. لیکن کچھ علماء نے کہا ہے کہ جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات کے موقع پر کھانے پینے کی چیزوں میں آپ نے تھوکا ہے برکت کے لیے، تو اس سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ پانی وغیرہ پہ دم کیا جا سکتا ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو پانی وغیرہ پہ دم کرنے سے بچا جائے. اللہ کے رسول کی جو سنت، جو واضح اور صریح جو الفاظ ثابت ہیں، ہم پڑھ کے ڈائریکٹ مریض پر دم کر دیں وہ زیادہ بہتر ہے. اور جہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی جادو وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، جنات کا معاملہ ہوتا ہے، تو بہت اس کے علاج کے بہت سارے اسٹیپس ہوتے ہیں، تو جو علاج کرنے والے ہوتے ہیں وہ پینے پانی کے وغیرہ پر بھی جو ہے آیتوں کو پڑھ کے دم کرتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی مجبوری ہو تو بہرحال جائز ہے، اس کو بہتر نہیں قرار دیا جا سکتا.
سورہ کہف میں آیا ہے کہ انسان دین کے معاملے میں غلو کرنے سے بچے، اور ہم رمضان میں 10 طاق رات بنا کے دین میں کیا غلو کر رہے ہیں. دیکھیے میں نے جمعہ میں اس مسئلے کی وضاحت کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے آخری عشرے میں جاگتے تھے. تو اگر آپ کا اسٹیمنا اجازت دیتا ہے آپ جاگیے، 10 رات میں جاگیے. اسٹیمنا آپ کا اجازت نہیں دیتا، آپ کا بدن اجازت نہیں دیتا ہے، آپ 5 طاق رات پہ جاگیے. اس کی بھی اجازت نہیں ہے آپ کو، آپ کا جسم دیتا ہے آپ صرف کوئی ایک رات میں جاگیے. یہ تو ہماری اپنے جسم کے اوپر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور آپ نے جس کو سب سے بہتر قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں پورے تمام دنوں میں آدمی عبادت کرے. تو یہ کوئی غلو نہیں ہے، اس کو غلو نہیں کہا جا سکتا ہے، یہ تو سنت ہے. عورتوں کا بھاؤں کو باریک کرنا یا اس کام میں مدد کرنے والی، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. اس کے بارے میں عورتیں کہتی ہیں کہ ہم اپنے شوہر کے لیے ایسا کرتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ شوہر کے لیے آپ کریں یا کسی کے لیے کریں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. شوہر کے لیے آپ وہ کام کریں جو جائز ہے. آپ باقی میک اپ کے سارے کام کریں، میک اپ کی تمام چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں، لیکن یہ آئی برو کو کاٹنا اور اس سے چھیڑ چھاڑ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. عید کی نماز کے بارے میں 3 سوالات آئے ہیں. عید کی نماز گاؤں یا آبادی سے باہر پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ عید کی نماز چھت کے نیچے پڑھنا کیسا ہے؟ عید کی نماز اشراق کے وقت پڑھنا کیسا ہے؟ براہ کرم جوابات قرآن و حدیث کے حوالے سے دیں. ہم اس پر انشاءاللہ کل تفصیل سے گفتگو کریں گے. کیا ہمارے مقصد کے لیے چند مخصوص وظیفے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے جو بہت ساری کتابوں کے اندر من گڑت قسم کے وظیفے رہتے ہیں کہ فلاں دعا کو اتنی بار پڑھو، فلاں دعا کو اتنی بار پڑھو، 11 مرتبہ درود شریف پڑھو، یہ سب چیزیں غلط ہیں. ہم کسی دعا کی تعداد کو یا گنتی کو اپنی طرف سے فکس نہیں کر سکتے. جہاں جس دعا کی گنتی فکس ہے قرآن حدیث میں وہیں فکس کریں گے. ہاں اگر بغیر فکس کیے ہم درود شریف چاہے جتنا پڑھیں، ہم قرآن کی آیتوں کو چاہے جتنا پڑھیں، قرآن کی جن آیتوں میں روزی روٹی کا ذکر ہے ہم ان روزی روٹی والی آیتوں کو پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری روزی میں برکت دے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ گنتی طے کرنا، ٹائم طے کرنا، یہ سب دلیل، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. تو بغیر دلیل کے بس ایسے ہی الٹی پلٹی کتابوں میں پڑھا کہ ہاں اس دعا کو اتنی بار پڑھو تو بچہ پیدا ہو جائے گا، اس دعا کو اتنی بار پڑھو تو کاروبار میں برکت ہوگی، یہ تمام چیزیں غلط ہیں، ان سے بچنا چاہیے. سجدہ تلاوت کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے یا نہیں؟ دیکھیے کل میں نے بتایا تھا کہ قرآن پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا افضل ہے، شرط نہیں ہے. تو جب قرآن کے لیے شرط نہیں ہے تو قرآن کے تلاوت کے دوران اگر سجدہ تلاوت آ جائے گا تو آپ بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم رکوع کو پا لیتے ہو تو رکعت کو بھی پا لیا. تو آپ نے آج درس میں کہا کہ جمعہ میں اگر کوئی شخص ایک رکعت کو پا لیا تو اس نے جمعہ پا لیا، اگر وہ رکوع پا لیا تو جمعہ نہیں ملی. مگر حضور کے ارشاد کے مطابق جو شخص رکوع پا لیا اس نے رکعت بھی پا لی. تو جمعہ میں جو شخص رکوع پا لیا تو کیا اس کو جمعہ مل گئی؟ دیکھیے وہ جو حدیث ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے نماز پا لی، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی نے نماز میں ایک رکعت بھی اس کو مل گئی تو نماز کی جماعت کا ثواب اس کو مل گیا. وہاں یہ بتانا مقصود ہے، وہاں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ رکوع مل گیا تو آپ کو رکعت مل گئی. ایسی کوئی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ثابت نہیں ہے کہ رکوع میں ہم شامل ہو جائیں تو وہ رکعت ہماری کاؤنٹ ہو جائے گی. حالانکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے علماء کے بیچ میں، لیکن ہم دلائل کے اعتبار سے جس کو بہتر سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت نہیں ملتی، اس لیے کہ آپ رکوع میں گئے تو آپ کی سورہ فاتحہ چھوٹ گئی، آپ کو امام کے ساتھ قیام نہیں ملا، اور قیام بھی نماز کے لیے شرط ہے اور سورہ فاتحہ بھی شرط ہے. تو دو اہم چیزیں آپ کی چھوٹ گئی، کیسے آپ کی وہ رکعت کاؤنٹ ہوگی؟ تو دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط بات یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے لیکن زیادہ مضبوط بات یہی ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت نہیں ملتی ہے. لہٰذا اگر جمعہ کے دن کوئی آتا ہے اور امام رکوع میں جا چکا ہے تو اب وہ ظہر پڑے گا. وضو ٹوٹنے کے کیا فرائض ہیں؟ یہ عجیب سوال ہے. وضو کے کیا فرائض ہیں اگر یہ پوچھا جاتا تو وضو کے فرائض وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں. دونوں ہاتھوں کو دھونا یہاں تک کلائی تک یہ فرض ہے، اور اسی طریقے سے چہرے کو دھونا فرض ہے، سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پیر کا دھونا فرض ہے. یہ 4 چیزیں فرض ہیں وضو میں، باقی چیزیں سنت ہیں. مگر میں پھر یہی کہوں گا کہ اس قسم کا سوال کرنے سے بہتر ہے کہ ہم یہ پوچھیں کہ ہمارے رسول کا وضو کیسا ہوتا تھا. ہم جو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ کیا چیز فرض ہے، کیا چیز سنت ہے، کیا چیز نفل ہے، ہمیں پورا طریقہ پوچھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا، ویسا کرنا ہے، بس بات ختم.
اس کو ہمیں ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن اور کیا ہے، یہ کیا لکھا ہے؟ ایک سوال اور آیا ہے، میں مصلحت کے تحت اس سوال کو نظر انداز کر رہا ہوں. حج کو جانے سے پہلے دعوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے حج ایک عبادت ہے، حج کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں حج کے تعلق سے بہت ساری چیزیں رائج ہو گئی ہیں، جانے سے پہلے دعوت، آنے کے بعد دعوت. اس طریقے کی دعوتیں بہرحال مناسب نہیں ہیں، اور یہ اس آدمی کے بوجھ کو بہت بڑھا دیتی ہیں. اب مان لیجئے کہ اگر حج کرنے میں کسی کے اوپر 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا خرچ آ رہا ہے، تو دعوت وغیرہ کے چکر میں اس کا 2.5 لاکھ روپیہ اور چلا جاتا ہے. تو یہ ایک عبادت کو مشکل بنانے والی چیزیں، ہم ان کو ایک دم کھلم کھلا ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال جب ان کا ثبوت سنت سے نہیں ملتا ہے تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اور اس طریقے کی دعوتوں کو ہمیں روکنا چاہیے. یہ مناسب نہیں ہے. ہم قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں، اس کا تقاضا یہی ہے. جادو جس پر ہوتا ہے اس کے پہچاننے کا کیا طریقہ ہے، مرد ہو یا عورت پر ہو؟ دیکھیے کوئی طریقہ نہیں ہے. جادو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تجربے سے ہی معلوم ہوتی ہے، اور جو لوگ اس کا علاج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کچھ صلاحیتیں دے دیتا ہے. میرے پاس تو وہ سب چیزیں ہیں نہیں، میں بتا نہیں پاؤں گا کہ کس کے اوپر جادو ہے کس کے اوپر نہیں ہوا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو پہلے وہ ڈاکٹر سے ملے. اگر وہ دوا علاج وغیرہ کراتے کراتے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہے، جادو کا معاملہ ہے، تب کوئی اسٹیپ لے. عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہوتی ہے کوئی بیماری، ہم ڈاکٹرز کے پاس نہ جا کے ہم ڈائریکٹ جو ہے پہلے اس کو جادو اور جن اور یہ سب سمجھ لیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی سحری میں نہ اٹھ سکے اور وہ رات میں نیت کر کے سو گیا ہے تو کیا وہ شخص بغیر کھائے روزہ رہ سکتا ہے؟ بالکل رہ سکتا ہے. سحری روزہ کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ سحری کھائیں گے تبھی آپ کا روزہ ہوگا. سحری سنت ہے، آپ سحری کریں، سنت ہے. اگر آپ نہیں کر پائے، سوئے رہ گئے، تو آپ کا روزہ صحیح ہے. آپ بغیر سحری کا روزہ رہیے، آپ کا روزہ انشاءاللہ صحیح ہے. یہی ہے کہ تھوڑا بھاری پڑے گا آپ کو، روزہ 15 گھنٹے بھوکے رہنا پڑے گا آپ کو. جو لوگ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ کس چیز کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھنے کا ثواب. چھوٹی چھوٹی داڑھی بہرحال اگر آپ میرے اوپر نشانہ سادھے تو میری داڑھی اتنی بڑی ہے میری داڑھی اتنی ہے. ہاں ایک سوال آیا ہے، خواتین کی طرف سے آیا ہے کہ قبر میں عذاب کے بارے میں کل میں نے بیان کیا تھا، تو قرآن مجید میں ہر جگہ آیا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ہمارے اعمال کا حساب دیا جائے گا. اس بات کا خلاصہ چاہیے. خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیے قبر کے اندر جو عذاب ہوگا یا جو معاملہ ہوگا وہ ایک الگ ہے. وہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ہمارے ساتھ جو عذاب یا ثواب ہونے والا ہے اس کی ایک جھلک ہے. جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک مجرم کو جب پولیس پکڑتی ہے تو عدالت میں کیس چلنے کے پہلے لاک اپ میں بھی اس کی پٹائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو لاک اپ میں جو پٹائی ہوتی ہے بس سمجھ لو قبر میں وہی پٹائی ہو رہی ہے. ابھی کیس چلنا ہے، ابھی عدالت لگے گی قیامت کے دن، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں. قرآن میں جیسا کہ میں نے کہا کہ صراحت کے ساتھ کہیں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، اور ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی چیز اگر قرآن کے اندر نہیں آئی ہے تو ہم نہیں مانیں گے. ہم قرآن اور حدیث دونوں پر ہم کو ایمان لانا ہے، دونوں کو ماننا ہے. ہمارے نبی نے کہا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور ہمارے نبی نے اس کی تفصیل بتائی ہے، ڈیٹیل بتائی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا کرتے تھے کہ قبر کے عذاب سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. تو اس کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے اور اس پر بلا وجہ کے سوالات نہیں اٹھانے چاہیے. کچھ پیغمبروں پر معجزے آئے ہیں، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چاند کا معجزہ ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول کو بہت سارے معجزے دیے گئے. آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. قرآن معجزہ ہے، آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکلا، آپ کا کلمہ کنکریوں نے، پتھروں نے کلمہ پڑھا. اور میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو کسی دن تفسیر میں کہ اللہ کے رسول جس لکڑی کے تنے پر خطبہ دیتے تھے لکڑی کا تنا رونے لگا. یہ تمام چیزیں معجزہ ہیں. اور آپ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا آپ کے زمانے میں ایک مرتبہ، وہ بھی ایک معجزہ تھا. تو اس وقت جو ہم چاند دیکھ رہے ہیں یہ چاند اللہ کے رسول کا معجزہ نہیں ہے. چاند تو اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے، یہ چاند معجزہ نہیں ہے. نبی کے زمانے میں ایک مرتبہ مکمل کمپلیٹ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک پہاڑی کے اس پار ایک پہاڑی کے اس پار. وہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا. قرآن دوسروں کے نام پر بخشایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ میں اس پر بھی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ میت کے لیے ہم وہی کام کر سکتے ہیں جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ملتا ہو.
میت کے لیے ہم صدقہ کر سکتے ہیں، ثبوت ملتا ہے، دعا کر سکتے ہیں، ثبوت ملتا ہے، روزے چھوٹے ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں، ثبوت ملتا ہے، میت کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، ثبوت ملتا ہے، لیکن میت کی طرف سے قرآن پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے ہم قرآن نہیں پڑھیں گے۔ میت کی طرف سے نماز پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے، ہم اس کی طرف سے نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایک آدمی جب مر گیا تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب اس کی طرف سے ہم کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن بخشوانے کا ثبوت نہیں ہے، لہٰذا ہم قرآن نہیں بخش سکتے۔ دوران بیان قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، میرے بیان کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھنے سے میں کسی کو کیوں منع کروں؟ قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں پر اگر بیان ہو رہا ہے آپ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے تو آپ کو بھی ڈسٹرب ہوگا، آپ گھر جا کے کہیں تنہائی میں جا کے قرآن پڑھیں۔ کلب معلم کا شکار کھایا جا سکتا ہے؟ دلیل کے ساتھ دیجیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتایا سورہ مائدہ کے اندر کہ کتے کے ذریعے جو ہے کتے کو ٹریننگ دی جائے۔ ایک کتا ہوتا ہے، اس کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے شکار کرنے کے لیے، تو وہ شکار کرتا ہے، جانوروں کو پکڑ کے لاتا ہے، تو ان جانوروں کو ہم ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ کتا ٹرینڈ ہو اور کتے کو اللہ کا نام لے کے اس کو بھیجا گیا ہو، تو وہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، اس کا شکار کھا سکتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، وضاحت کیجئے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ 7 مرتبہ دھونا چاہیے، اور پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ مٹی بھی شامل کرنی چاہیے، یہ حدیث سے ثابت ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کو نیچے رکھ کر کیا کرسی پر بیٹھا جا سکتا ہے؟ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اونچائی پر رکھ سکتے ہو تو بہتر ہے، قرآن کا جتنا احترام کر سکتے ہو کریں، لیکن قرآن اگر ہم بیٹھے ہیں اور کہیں الماری وغیرہ پر رکھا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ امیر کی اطاعت کے بارے میں قرآن اور حدیث سے جمہوری ملک میں درست ہے؟ دیکھیے، امیر کی اطاعت 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جو پورے مسلمانوں کا امیر ہے، ویسا امیر تو آج ہمارا کوئی ہے نہیں، ویسا اگر امیر اگر ہوتا اور اس کی اطاعت سے اگر کوئی بغاوت کرتا تو اس کے تو گردن مارنے کا حکم ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہماری کوئی آرگنائزیشن ہے، ہماری کوئی تنظیم ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی مسجد ہے، اس کا ایک امیر ہے، تو ایک ڈسپلن جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس امیر کی اطاعت کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک اسکول میں پڑھنے والے بچے اگر اپنے ٹیچر کی بات نہ مانے، ایک گھر کے اندر رہنے والے لوگ اپنے گارجین کی بات نہ مانے، گھر نہیں چل سکتا، اسکول نہیں چل سکتا۔ تو جماعت، آرگنائزیشن، تنظیم، مسجد، مدرسہ، یہ سب بھی اگر ایک تنظیم کے تحت ہیں تو ہمیں تنظیم کا جو امیر ہے اس کی بات ماننی چاہیے۔ ہاں، امیر کی جو بات شریعت کے خلاف ہو ہمیں حدود میں رہ کے اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن امیر کی بہرحال اطاعت کرنی چاہیے۔ تو یہ تھے سوالات جو آج کافی زیادہ تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے معاملات میں ہم سب کو غور کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل سوالات بہت آ گئے تھے، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اس لیے آج سوالات کا سلسلہ ہم تھوڑا سا مختصر میں ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ایک سوال آیا ہے، نماز میں سینے پر ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ دیکھیے، سینے پر ہاتھ باندھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ابن خزیمہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، اس لیے ہمیں باندھنا ہے۔ تشہد میں انگلی کو حرکت کیوں کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اشہد اللہ پر اٹھاتے ہیں اور الا اللہ پر گرا دیتے ہیں، یا بہت سارے لوگ اشہد اللہ سے اٹھا کے واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک حرکت دیتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں انگلی کو حرکت دیتے تھے، ہلکی ہلکی، اور اشارہ کرتے تھے، اور حدیثوں میں عام لفظ آیا ہے کہ پورے تشہد میں آپ ایسا کرتے تھے، لہٰذا ہم پورے اتحیات میں پورے تشہد میں حرکت دیں گے، ہلکی حرکت دیں گے، بہت تیز تیز اس کو نہیں حرکت دینا چاہیے، ہلکی ہلکی حرکت پورے تشہد میں دینی چاہیے۔ سلام کرتے وقت تھوڑے لوگ 2 ہاتھ ملائیں، یہ ملانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، 2 ہاتھ سے اگر کوئی ملاتا ہے تو اس سے اس کی دلیل پوچھیے، آپ ہم سے یہ پوچھیے کہ مصافحہ کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جو ثابت ہے، 1 ہاتھ کی حدیثیں موجود ہیں، صحیح حدیثیں موجود ہیں، 1 ہاتھ سے بہتر اور افضل ہے۔ اگر کوئی 2 ہاتھ سے کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اس سے مصافحہ نہ کریں، کوئی 2 ہاتھ سے کرتا ہے تب بھی آپ 1 ہاتھ آگے بڑھا دیں، مصافحہ کر لیں۔ مصافحے میں ہاتھ ملتا ہے، ہاتھ ملے یا نہ ملے، دل ملا لیجئے، دل ملنا زیادہ ضروری ہے۔ نماز سے پہلے پینٹ کو ٹخنے سے اوپر چڑھانا صحیح ہے یا نہیں؟ خاص طور سے نماز کے لیے اگر کوئی پینٹ کو چڑھاتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، پینٹ کو ہمیشہ ٹخنے کے اوپر رکھنا ہے۔
آپ کو تو پہلی بات ایسی پینٹ سلوانی ہی نہیں چاہیے جو ٹخنے کے نیچے جاتی ہو. پینٹ آپ کی ہمیشہ ٹخنے کے اوپر ہونی چاہیے. اگر آپ نے ریڈی میڈ پینٹ لی ہے, جیسے یہ جینس کی پینٹ ہے, جینس کی پینٹ تو ظاہر سی بات ہے کہ لمبی ہی رہتی ہے, تو اس کو آپ ہمیشہ فولڈ کر کے رکھیں گے. اس کو صرف نماز کے لیے فولڈ کرتے ہیں تو غلط ہے. ٹخنے کے اوپر کپڑا عام حالات میں بھی ہونا چاہیے. ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز میں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نماز میں چڑھا لیتے ہیں, پھر نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو اتار دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. ٹخنے, مرد کا کپڑا ہمیشہ ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے. ٹخنے کے نیچے رہے گا تو گناہ ہوگا. نماز سے پہلے نیت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نیت کرنا ضروری ہے. جائز چھوڑ دیجئے, ضروری ہے, لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت عشاء کی نماز کی واسطے اللہ کے منہ میرا قبلہ کی طرف واسطے. یہ سب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر سے عشاء کی نماز پڑھنے کا ارادہ لے کر آئے, آپ نے مسجد میں آ کے عشاء کی نماز کا وضو کیا, دل میں آپ نے ایک ارادہ کر لیا, کافی ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے, اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بس نیت ہونی چاہیے, ارادہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ عشاء کی نماز ہو رہی ہے اور آپ کا ارادہ مغرب کی نماز پڑھنے کا ہے. آپ کا ارادہ عشاء کا ہی ہونا چاہیے. تراویح کی نماز میں تراویح کا ہی ہونا چاہیے. تو جیسی نیت ہوگی آپ کو اسی کے حساب سے ثواب ملے گا. پکڑیے. بیوہ عورت کو شوہر کی ڈپازٹ یعنی جمع شدہ رقم ہے, لیکن اس عورت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, وہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے, تو کیا اس کو اپنے شوہر کے ڈپازٹ کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ہے یا نہیں؟ دیکھیے, بیوہ عورت کے شوہر کے جو ڈپازٹ ہے, اب وہ ڈپازٹ صرف اس کا تو نہیں ہے, بچوں کا بھی ہے, سب کا حق ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ اس ڈپازٹ کو بانٹ دینا چاہیے جس کا جو حق ہے بچوں کا. اگر وہ اس عورت کے ہی قبضے میں ہے, اگر ابھی اس عورت کے ہی قبضے میں بھی بچوں کو نہیں ملا ہے, تو جب تک اس کے قبضے میں اس کی زکوٰۃ اس کو نکالنا چاہیے. اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کے اوپر پہنچتا ہے تو زکوٰۃ نکالنی چاہیے. اور یہ کیا ہے؟ یہ کچھ سوال ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. عصر کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہونے پر تحیۃ المسجد نماز ادا کرنا درست ہے یا نہیں؟ آپ کبھی بھی مسجد میں آئے, نماز کا ٹائم نہ ہو, کسی اور بھی ٹائم آئے, آپ کو تحیۃ المسجد کی نماز پڑھنا ہے. اس میں عصر کی نماز اس سے الگ نہیں ہے. آپ کسی بھی ٹائم آئے, تراویح کے ٹائم آئے تبھی آپ کو تحیۃ الوضو, اگر ٹائم ہے تو آپ پڑھ لیجیے. مرد کی کمائی حرام ہی ہے, کیا بیوی اس کمائی پر صدقہ خیرات کر سکتی ہے اور پڑوسی کو بھی مدد کر سکتی ہے؟ اگر معلوم ہے کہ حرام کی کمائی ہے تو اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے, پاک کو ہی پسند کرتا ہے. جب معلوم ہے کہ حرام کمائی ہے تو حرام کمائی کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو کی اصلاح کرے, شوہر کو سمجھائے, حرام کمائی سے اس کو بچنے کی تلقین کرے. حرام کمائی سے جتنا بھی صدقہ اور خیرات کرے گی اس پر ثواب تو ملنے والا نہیں. مدد کسی کی کرنا چاہے کر سکتی ہے, لیکن ثواب ملنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ حرام کمائی کو قبول نہیں کرتا ہے. عورت اور پیسے کے درمیان کوئی تعلق ہے تو سمجھائیں. یہ کیسا سوال ہے بھائی؟ استخارہ کیسے کیا جائے؟ دیکھیے, استخارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آدمی کو کسی معاملے میں کنفیوژن ہے کہ یہ کام کریں کہ نہ کریں. دکان کھولنی ہے, اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ چشمے کی دکان کھولیں کہ چپل کی دکان کھولیں کہ کپڑے کی دکان کھولیں کہ چائے کی دکان کھولیں, کنفیوژن ہے. تو کنفیوژن والے میٹر میں جب کسی ایک چیز پر آدمی کا دل نہ جمے تو اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ استخارہ کیا جائے. استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا پڑھی جائے. استخارہ کی دعا لمبی ہے, یہاں دعا کی کتاب رکھی ہوئی ہے, آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. لمبی دعا ہے, بہرحال وہ دعا آپ کو پڑھنی ہے. دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ, میں تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں, تیری قدرت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ, اگر تیرے علم میں یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں, اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے, میرے دین کے اعتبار سے, میری دنیا کے اعتبار سے, میرے انجام کے اعتبار سے, تو اے اللہ اس کام کو تو میرے لیے آسان کر دے. اور اگر یہ کام میرے لیے برا ہے, میرے دین کے اعتبار سے, میری دنیا کے اعتبار سے, میرے انجام کے اعتبار سے, تو اے اللہ اس کام کو تو پھیر دے, مجھے اس کام سے پھیر دے, اور میں جہاں بھی رہوں تو بھلائی پر مجھے رکھ. یہ استخارہ کی دعا کا میں نے ترجمہ کر دیا آپ کے سامنے. دعا آپ دعا کی کتاب میں سے یاد کر لیجئے. یہ دعا آپ پڑھ لیجئے, اس کے بعد آپ کا دل جس پر جمتا ہے وہ کام کر ڈالیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ استخارہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ نے استخارہ کر کے کوئی کام کیا ہے, انشاءاللہ اللہ آپ کے اس کام میں برکت دے گا, اس کام کی مصیبتوں کو آسان کرے گا.
دیکھیے اس قسم کے فضول سوالات کا میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا کہ فلاں جماعت کے لوگ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں. یہ انتہائی فضول قسم کا سوال ہے. ہم کو اپنے اسلام اور ایمان کی فکر ہونی چاہیے. فلاں جماعت کے لوگ مسلمان ہیں یا نہیں اس سے ہم کو غرض نہیں ہونی چاہیے. ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. اسلام میں اولاد پیدا ہونے کے بعد چند گھنٹوں کے بعد انتقال ہو جائے تو عقیقہ کرنا ہے یا نہیں. دیکھیے اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، اس لیے کہ عقیقہ کا حکم 7ویں دن کرنے کا ہے. تو 7ویں دن کے پہلے اگر بچہ مر جائے تو اس کا عقیقہ کرنا چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ عقیقہ کر دینا چاہیے. بعض علماء نے کہا کہ جب وہ بچہ 7 دن کا نہیں ہوا ہے تو عقیقہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو احتیاط کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو استعداد دیے کرنا چاہے تو کر لے، ویسے کوئی ضروری نہیں ہے، عقیقہ کرنے کی کوئی ضرورت اس کو نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ گھوڑ پھوڑ کھانے کا طریقہ. گھوڑ پھوڑ کیا ہوتا ہے؟ کوئی جانور ہے. اب وہ جانور سامنے لایا جائے تو کچھ بتایا جائے. اچھا، حدیث میں ایک جانور کے بارے میں آیا ہے، اس کو اردو میں گوہ بولا جاتا ہے. گوہ، شاید اسی کو اگر آپ لوگ گھوڑ پھڑ بولتے ہیں. تو وہ جانور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن آپ نے نہیں کھایا، آپ نے پسند نہیں کیا، آپ نے صحابہ کو کھانے کی اجازت دی ہے. تو کھا سکتے ہیں، طبیعت اگر آپ کی کرتی ہے تو کھا سکتے ہیں. لیلۃ القدر کی پہچان کیا ہے؟ بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کی صبح سورج کی تپش کم ہوتی ہے، سورج کی جو تپش ہوتی ہے کم ہوتی ہے. اور بعض حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دن یعنی شب قدر کے ختم ہونے کے بعد جو دن شروع ہوتا ہے تو صبح صبح بارش ہوتی ہے. تو یہ علامت بتائی گئی ہے. یہ علامت ظاہر ہو بھی سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر نہ ہو. اب مان لیجئے کہ ہم 10 رات جاگ رہے ہیں اور کسی دن بارش نہیں ہو رہی تو آپ بولیں گے لیلۃ القدر تو آئی نہیں. تو ایسا نہیں ہے، یہ ایک پہچان بتائی گئی ہے. اگر یہ علامت نظر آئے تو ٹھیک ہے، نظر نہ آئے تب بھی ہم کو عبادت کرنا ہے. یہ نشانی ظاہر ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بھی جواب ہو گیا. کیا لڑکیاں اپنی چوٹی کے بال سائز کرنے کے لیے کاٹ سکتی ہیں؟ دیکھیے اگر بال بے حساب نکل رہے ہیں، عورت کی خوبصورتی میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو الگ بات ہے. صرف فیشن کے لیے اچھے خاصے بال تھے اس کو کاٹنا مناسب نہیں ہے. اگر بال بے ڈھنگے قسم کے نکل رہے ہیں تو اس کو سیٹ کرنا کاٹنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو منع نہیں کیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا مناسب نہیں ہے. حائضہ عورت اگر قرآن سنے اور سجدہ آئے تو کیا سجدہ کر سکتی ہے؟ بالکل سجدہ کر سکتی ہے. اس کو نماز پڑھنا منع ہے. سجدہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذکر کا طریقہ ہے. سجدہ تلاوت اگر آئے تو سجدہ کر سکتی ہے. کیا رومن تیلگو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ قرآن کے الفاظ پر ملے گا. آپ رومن تیلگو میں پڑھیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اصل ثواب قرآن کے عربی الفاظ پر ملتا ہے. تو آپ اگر قرآن نہیں پڑھے ہیں تو اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، محنت کیجئے، کسی حافظ صاحب سے، کسی مولوی صاحب سے رابطہ کیجئے. اس کو کوئی اپنی مجبوری مت بنائیے. لڑکیوں کے ماں باپ کے لیے جنت ہے، لڑکوں کے ماں باپ کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بھی جنت ہے، لیکن لڑکیوں کے لیے خاص طور سے یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ لڑکیوں کی پرورش کا کام بہت مشکل ہوتا ہے. لڑکیوں کو ایک آدمی پالتا ہے، پوستا ہے، پھر جب جوان ہو جاتی ہیں شادی کرنا ہوتا ہے، پھر ان کی عزت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں، تمام مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ایک فضیلت دی گئی ہے ان کو. لڑکوں کی بھی تربیت اگر اولاد کی اچھی تربیت کرے گا تو جیسا کہ میں نے آج بتایا سورہ طور کی تفسیر میں کہ اولاد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا اور دونوں کو ایک مقام دے دے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکیوں پر یہ فضیلت ہے، لڑکوں کی تربیت بھی کرنے کا حکم ہے. جو پیدائش سے ہی گونگے بہرے ہوتے ہیں ان کو آخرت میں سوال و جواب ہوگا. اب اللہ تبارک و تعالی جب انسان کی چمڑی کے اندر زبان دے سکتا ہے، انسان کا ہاتھ بول سکتا ہے، پیر بول سکتا ہے، تو گونگے بہرے کو بھی اللہ تعالیٰ بولنے کی شکتی دے سکتا ہے. تو اس کے حساب سے، اس کی طاقت کے حساب سے اس سے بھی سوال و جواب ہوگا. ہمارے یہاں ایک بات یہ ہے کہ کسی مرد کے حادثاتی طور پر انتقال ہو تو اس کی بیوہ کو حکومت کی جانب سے کچھ رقم دی جاتی ہے. کیا اس رقم میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اگر وہ رقم زکوٰۃ کے نصاب کے اوپر ہے تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہیں زکوٰۃ دینی چاہیے، زکوٰۃ دیں گے. اگر وہ سال بھر سے زیادہ ہمارے پاس رہتی ہے اور نصاب کے اوپر ہے تو ہم زکوٰۃ اس کی دیں گے.
یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت، یہ دعا پڑھ کے اپنی دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے، بالکل قبول ہوتی ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے اس دعا کو پڑھ کے جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ جس آدمی کی موت کا ٹائم قریب ہو اس کے بازو میں بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنا درست ہے کیا؟ دیکھیے سورہ یاسین کو پڑھنے کے سلسلے میں جو حدیث آئی ہے وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن علماء نے کہا ہے کہ سورہ یاسین کو پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سورہ یاسین میں موت کا اور قیامت وغیرہ کا ذکر ہے، تو مردے کو اس سے ڈرایا جائے تاکہ وہ توحید پر آ جائے۔ اس مقصد کے تحت اگر سورہ یاسین کوئی پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کوئی بھی آدمی بیٹھ کر اس کے بازو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہے۔ ویسے مردے کو لا الہ الا اللہ پڑھانے کا صحیح حدیث میں حکم آیا ہے، تو اگر بالکل آخری ٹائم قریب ہو تو لا الہ الا اللہ بار بار اس کو پڑھنے کو کہا جائے۔ بھائی اور بہن کی خاص رشتہ داروں کی شادی میں جو دہیز اور ویڈیو اور ڈاوری ایسی شادیوں میں شامل ہو سکتے ہیں اور کھانا کھانا جائز ہے نہیں؟ دیکھیے کھانا کھانے کو ہم ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسی شادیوں میں جہاں تک ممکن ہو بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، تو جہاں تک ممکن ہو بائیکاٹ کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ایسی شادی میں کوئی اگر کھا لے تو حرام کام کر رہا ہے۔ کھانا حرام نہیں ہے، لیکن بہرحال ان رسموں کا خاتمہ کیسے ہوگا، یہ ختم کیسے ہوں گے؟ ایسے ہی چلتا رہے گا تو ختم کیسے ہوگا؟ تو ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی طریقہ بہرحال نکالنا چاہیے جو بھی ممکن ہو۔ کیا مرحوم کے نام سے قربانی کرنا، ان کے نام سے صدقہ کرنا اور پھر ان کے نام پر کسی کو کپڑے وغیرہ پہنا سکتے ہیں؟ دیکھیے قربانی کرنے کے بارے میں جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ آپ نے الگ سے مردے کے نام پر قربانی کرنے کا حکم دیا ہو۔ حضرت علی کی ایک روایت ہے ترمذی کے اندر، لیکن وہ روایت بہت ضعیف ہے۔ تو ہم الگ سے جانور اگر ذبح کرتے ہیں مردے کے نام پر، باپ کے نام پہ، چچا کے نام پہ، ماں کے نام پہ، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں ہم اپنی قربانی میں اپنے مرحوم باپ کو، مرحوم ماں کو شامل کر سکتے ہیں، ہم اپنی یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے اور میرے ابا جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی طرف سے، یہ نیت کر کے ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اس طریقے کی اگر کوئی نیت کرتا ہے تو درست ہے، لیکن الگ سے ان کے نام پہ جانور نہیں قربان کر سکتے۔ باقی صدقہ آپ کر سکتے ہیں، کپڑا وغیرہ غریبوں کو دے سکتے ہیں، کھانا دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ زندہ نیک انسان کا وسیلہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے زندہ نیک انسان کے وسیلہ کا کیا مطلب ہے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے۔ کسی انسان کا وسیلہ لگانا جائز نہیں ہے، اس کی دعا کا وسیلہ لگانا جائز ہے۔ اگر آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں کوئی نیک آدمی ہے، آپ اس سے جا کے کہیں کہ حافظ صاحب تھوڑا ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے باپ کے لیے دعا کر دیں، ہماری ماں کے لیے دعا کر دیں، تو یہ اس کا وسیلہ نہیں ہوا، اس کی دعا کا وسیلہ ہوا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی تو حضرت عمر فاروق کے پاس لوگ آتے تھے اور ان سے دعا کرواتے تھے، وہ دعا کرتے تھے، بارش ہونے لگتی تھی۔ تو نیک انسان کی دعا کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام مہدی کون ہے؟ امام مہدی ایک نیک انسان ہیں اور قیامت کے قریب وہ آئیں گے، اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں نازل کرے گا، ایسے ہی امام مہدی نام کے ایک شخص پیدا ہوں گے، یہ عدل و انصاف قائم کریں گے، یہ اللہ کے رسول کی امت میں سے ہوں گے۔ ان کے بارے میں حدیثوں میں بہت ساری ڈیٹیل آئی ہے، ہم پھر کبھی تفصیل سے ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تراویح کے بارے میں کل ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں، پھر آج سوال آیا ہے۔ کسی غیر مسلم کی شادی مندر میں منعقد ہو تو کیا ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں اور وہاں کا کھانا کھا سکتے ہیں جبکہ وہاں مہورتم مانتے ہیں؟ دیکھیے اگر اس میں شرکیہ کام وغیرہ، پوجا وغیرہ ہو رہی ہے تو وہاں شریک ہونا مناسب نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا غیر مسلموں سے آپ اتنا ہی تعلق رکھیں گے جہاں آپ کا اپنا ایمان اور عقیدہ ٹکرائے نہ۔ اب وہاں مندر میں شادی ہو رہی تو مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ شادی الگ سے کسی فنکشن ہال وغیرہ میں دعوت کا انتظام کرتے ہیں تو آپ کھا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کوئی شخص پہلے رفع یدین نہیں کرتا تھا لیکن اب کر رہا ہے تو اس کی پرانی نمازیں قبول ہیں یا نہیں؟ کل بھی میں نے یہ جواب دیا تھا کہ رفع یدین اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس طریقے کا سوال بے معنی اور بے مطلب ہے۔ اس طریقے کا سوال ہم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کون کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں، اس کا حساب وہ قیامت کے دن خود دے گا۔ ہم کو اپنی نماز کا حساب دینا ہے اور ہماری نماز رسول کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ ہم سیکھیں، جانیں، سمجھیں کہ اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ کیا تھا، اور اللہ کے نبی کی جو نماز کا طریقہ تھا اس میں رفع یدین شامل تھا۔ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور ہماری پہچان اسی سے ہے، تو ہم اپنے آپ کو جماعتوں کے نام سے پہچان دینے کا کیا مسئلہ ہے، جیسے اہل حدیث، اہل سنت، شیعہ وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے ایک زمانہ تھا جب مارکیٹ میں صرف گھی بکتا تھا، تو کوئی دکان پہ جاتا تو بولتا تھا گھی دے دو،
جب بعد میں نقلی گھی بھی ملنے لگا تو بولنا پڑتا ہے کہ دیسی گھی دے دو. تو فرقے اور جماعتیں آج بہت سارے موجود ہیں اور ہر جماعت یہ بولتی ہے کہ ہم حق پر ہیں. تو ایک پہچان کے لیے اگر اپنا کوئی نام کوئی دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں جب فرقے پیدا ہوئے تو صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اہل الحدیث بھی کہا, اہل السنہ بھی کہا. بعد میں سلف صالحین نے اپنے آپ کو سلفی بھی کہا. آج بھی قرآن حدیث پہ چلنے والے مصر کے اندر انصار السنہ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. کہیں ان کو سلفی کہا جاتا ہے, کہیں وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں, کہیں اہل السنہ کہتے ہیں. یہ الگ الگ نام ہے. اصل چیز منہج ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے نجات پانے والے جماعت اور فرقے کا منہج ہمیں بتایا ہے, نام نہیں بتایا ہے. تو یہ ایک علاقے کے اعتبار سے اپنی امتیازی شان کے لیے ہم ایک نام رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اصل چیز ہے کہ ہمارا منہج درست ہونا چاہیے, ہمارا اصول درست ہونا چاہیے. جائیداد کا بٹوارہ کب کرنا چاہیے؟ جائیداد کا بٹوارہ مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے, اس لیے کہ وراثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جو حصہ لگے. لیکن اگر باپ کو یہ ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد اولاد انصاف نہیں کرے گی تو اپنی زندگی میں بھی جو شریعت کے مطابق حصہ ہے وہ اپنی اولاد کے نام لکھ کے جا سکتا ہے. لیکن اصل جو بٹوارہ ہے وہ مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے. کیا امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے ٹائم بتایا تھا. مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی کہ بغیر سورہ فاتحہ کے جو نماز پڑھی جائے وہ ادھوری ہوتی ہے. لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ ہم امام کے پیچھے ہوں تب بھی؟ انہوں نے کہا ہاں تب بھی, آہستہ سے پڑھنا ہے, دل میں پڑھنا ہے, لیکن امام کے پیچھے بھی پڑھنا ہے. تو سورہ فاتحہ چاہے نفل نماز ہو, فرض ہو, سنت ہو, تراویح ہو, جنازے کی ہو, اکیلے پڑھیں, جماعت سے پڑھیں, ہر نماز میں سورہ فاتحہ ضروری ہے. اللہم باعث بینی فرض, سنت, نفل, وتر, نماز جنازہ کی ہر فرض میں پڑھنا چاہیے یا صرف نماز کے شروع میں پڑھنی چاہیے؟ جنازے کی نماز میں دعائے ثنا پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے. جنازے کی نماز آپ ڈائریکٹ سورہ فاتحہ سے اسٹارٹ کریں گے اور باقی ہر نماز میں آپ دعائے ثنا پڑھیں گے. اللہ کو تو دے, تو کر, یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیجئے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ایک ہے تو اس کے اکیلے ہونے کا تقاضا ہے کہ اس سے کہا جائے کہ تو دے, اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو ادب کا تقاضا ہے کہ یہ کہا جائے آپ دیجئے. لیکن توحید کا پہلو زیادہ غالب ہوتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عام طور سے واحد کسے کا استعمال کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے. تو یہاں بے ادبی مقصد نہیں ہے, یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ ایک ہے. مسبوق اگر امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو کیا اپنی چھوٹی ہوئی نماز مکمل کرے یا نماز کا اعادہ کرے یا سجدہ سہو کرے؟ امام کے ساتھ اگر سلام پھیر دیتا ہے تو سجدہ سہو کر لے, بعد میں غلطی کر دی اس نے سجدہ سہو کر لے, نماز اپنی جو چھوٹی ہے وہ مکمل کرے. عورت اور مرد کی نماز میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ دونوں کی نماز یکساں ہے. قرآن اور حدیث سے تو کوئی فرق نہیں ملتا ہے, دونوں کی نماز ایک جیسی ہے. اعتکاف کی حالت میں طبیعت خراب ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت زیادہ خراب ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑے گا تب جائے. اگر دوا وغیرہ منگا کے کام چل سکتا ہے تو منگا کے کام چلایا جائے, مجبوری میں تو نکل سکتے ہیں. نماز میں کہاں تک اپنے پیروں کو دیکھنے کی مقدار ہے؟ نماز میں پیروں کو نہیں دیکھنا ہے, سجدے کے مقام کو دیکھنا ہے. یہ ادباً گزارش ہے, اگر ہو سکے تو آپ بتائیں کہ کھڑے ہو کے بتائیں کہ کتنا نماز میں پیر کو پھیلا سکتے ہیں. دیکھیے نماز میں آپ کو پیر اتنا ہی پھیلانا ہے جتنی آپ کے بدن کی چوڑائی ہے. بہت زیادہ پھیلانا بھی ٹھیک نہیں ہے, بہت کم پھیلانا بھی ٹھیک. کم پھیلائیں گے تو سب برابر نہیں ہوگی, پیر سے پیر ملے گا نہیں, اور زیادہ پھیلائیں گے تو بھی صفوں کے بیچ میں جگہ باقی رہے گی. تو آپ کے بدن کی جو چوڑائی ہے اس اعتبار سے آپ پیر پھیلائیے. بہت زیادہ پھیلانا بھی غلط ہے, کم پھیلانا بھی غلط ہے. آسان زبان میں یہ سمجھیے کہ آپ کے دونوں پیر ایچ کی طرح ہونے چاہیے, ڈبلو کی طرح نہیں ہونے چاہیے. دین کی دعوت کے مرحلے میں دوسرے مذاہب کی دلیل دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ہماری تحقیق کے سلسلے میں یہ ہے کہ دعوت کے کام میں بنیاد تو قرآن اور حدیث کو بنانا ہے, بیس قرآن اور حدیث کو بنانا ہے. جہاں ضرورت پڑے ان کو سمجھانے کے لیے ہم ان کی کتابوں سے بھی حوالہ دے سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ غیر مسلموں میں دعوت کے کام کے لیے انہی کی کتابوں کو فوکس کرتے ہیں, قرآن حدیث کا معاملہ کمزور ہو جاتا ہے. ایسا طریقہ بھی غلط ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم ان کے مذہب کی کتابوں کا نام نہیں لے سکتے, اس کا حوالہ نہیں دے سکتے, تو یہ بات بھی مناسب نہیں. ضرورت پڑنے پر ہم ان کی کتابوں کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں. غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ میں اس پر ڈیٹیل سے پورا درس دے چکا ہوں, میں تمام مسائل اس پر بتایا جا چکا ہے.
اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور انزال نہ ہو یعنی منی نہ نکلے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے عضو کو دھو لے. دیکھیے صحیح مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ بیوی سے ملاقات کرتے ہی آدمی کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے چاہے انزال ہو یا نہ ہو. ایک حدیث ایسی ہے کہ آپ نے فرمایا الماء من الماء, پانی سے پانی ہے, یعنی پانی نکلا تب غسل فرض ہے. لیکن اس حدیث کو اس حدیث نے منسوخ کر دیا ہے جو میں نے ابھی پڑھی کہ اگر آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے تو غسل اس کے اوپر فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنے کپڑے میں تھوکا پھر اسے مل دیا. تو یہ حدیث اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سوال کرنے والے نے وضاحت نہیں کی ہے, صرف حدیث پیش کر دی ہے. دیکھیے اس زمانے میں جو فرش وغیرہ ہوتے تھے عام طور سے مٹی کے ہوتے تھے, تھوک دیا جائے تو وہیں پر وہ اسی میں دفن بھی کیے جا سکتے تھے. لیکن آج ہمارے یہاں الحمدللہ فرش اچھے خاصے ہیں, اس کے اوپر بہترین قسم کی جو ہے چٹائی بچھی ہے اور کارپیٹ بچھا ہے. اب یہاں آپ تھوکیں گے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. تو حدیث میں یہ آیا ہے کہ کبھی نماز میں وسوسہ آئے تو آدمی کو بائیں طرف تھوکنا چاہیے. تو تھوکنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈھیر سارا تھوک اپنے منہ میں لا کے وہاں پہ تھوک دیں, پوری زمین گندی کر دیں. مطلب یہ ہے کہ ایک شیطان کو بھگانے کا ایک طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ آپ ہلکا پھلکا تھپ تھپا دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیں. تو یہاں پوری طریقے سے اگر آپ تھوکیں گے تو بلا وجہ کی گندگی پھیلے گی جو مناسب نہیں ہے. اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں میں نماز پڑھتے تھے تو ان کی بیویاں کیوں نماز نہیں پڑھتی تھیں؟ آپ کی بیویاں بھی نماز پڑھتی تھیں, ایسا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول پابندی سے پڑھتے تھے. اللہ کے نبی 5 ٹائم کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ امت کے لیے ضروری نہیں ہے پابندی سے پڑھنا, یہ نبی کا خاص معاملہ تھا. اللہ کے نبی پڑھتے تھے, یہ ان کا اور اللہ کے بیچ کا معاملہ تھا. امتی کو تہجد کی نماز فرض نہیں قرار دی گئی, ضروری قرار نہیں دی گئی. اس لیے آپ کی بیویاں کبھی پڑھتی تھی کبھی نہیں پڑھتی تھیں. دونوں ستون کے درمیان نماز پڑھنا منع ہے, ان سب حدیثوں کا خلاصہ بیان کیجیے. اب اس پر ہم کل گفتگو کریں گے. بینکنگ سیکٹر یا فائنینس سیکٹر میں نوکری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے سود کھانے والے, کھلانے والے, لکھنے والے, گواہی دینے والے سب پر اللہ کی لعنت ہو. اس لیے جو جتنے بینک آج ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں سب سودی بینک ہیں, ان میں نوکری کرنا مناسب نہیں ہے. پچھلے کئی درسوں میں آپ نے کہا کہ لڑکی برکتوں والی اور آخرت میں کام آنے والی. لڑکی کی اتنی فضیلت ہے تو لڑکے کی کیا فضیلت ہے اور وہ کیسے آخرت میں کام آئے گا؟ دیکھیے لڑکی کی فضیلت بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ لڑکے بیکار ہیں. لڑکی کی فضیلت جہاں قرآن حدیث میں آئی ہے وہاں میں نے بیان کی ہے. جہاں مرد کی فضیلت ہے وہاں مرد کی فضیلت ہے. تو اس کا یہ مطلب سمجھنا کہ ایک طرفہ کوئی بات ہے, ایسا معاملہ نہیں ہے. کیا نماز کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے خاص طور سے نماز کے بعد منہ پھیرنا, دعا کے بعد اگر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ دعا کے بعد ہاتھ پھیر سکتے ہیں یا نہیں, تو اس سلسلے میں میری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیثیں موجود ہیں جو حسن درجے تک پہنچتی ہیں. دعا کے بعد ہاتھ پھیر سکتے ہیں, لیکن نماز ویتر میں دعائے قنوت پڑھ کے ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے کیونکہ وہ نماز کے اندر کا معاملہ ہے اور وہاں پر اللہ کے نبی سے ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے. باقی ہم عام دعا اگر کرتے ہیں تو ہاتھ پھیر سکتے ہیں. ہاتھ پھیرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے اور اگر کوئی پھیرتا ہے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. عورت بہت قیمتی ہے اللہ کی نظر میں, جس کو آپ نے موبائل کی مثال دے کے بیان کیا تھا. تو مرد کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کون صاحب ہے بھائی, کون صاحب ہے؟ یہ بہت ان کو تکلیف ہے. عورت کی پردے کے تعلق سے میں نے بتایا تھا کہ جیسے موبائل ہوتا ہے, قیمتی موبائل ہوتا ہے تو آدمی اس کو کور وغیرہ میں رکھتا ہے. تو میں نے مثال دی تھی کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے قیمتی بتایا ہے, تو میں نے اس بیک گراؤنڈ میں اس کو قیمتی کہا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد بیکار ہے. ہر بات کے دونوں پہلوؤں پر نظر رکھنی چاہیے. پچھلے جمعہ کے بیان میں آپ نے اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے طریقے بتائے, جس میں ایک یہ تھا کہ ہمارے رکوع کے بعد کی دعا فرشتوں کی آواز سے مل جانا چاہیے. اس کے لیے کیا آواز بلند رکھنی چاہیے یا ہونٹ ہلانا کافی ہے؟ صحابی نے آواز بلند کی تھی تبھی تو صحابہ نے سنا, تو آواز بلند بھی رکھ سکتے ہیں, اور چونکہ اللہ کے نبی نے بلند نہیں کی تھی اس لیے آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں مناسب ہے, جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. لباس کے شرائط کیا ہیں؟ شرٹ پینٹ پہننا جائز ہے یا جبہ پائجامہ پہننا ضروری ہے؟ کوئی کپڑا ضروری نہیں ہے. کوئی اسلام کوئی ڈریس کوڈ لاگو نہیں کرتا ہے. کپڑا مرد کا ایسا ہونا چاہیے, ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے, اور جسم کی ساخت کو بہت ٹائٹ کپڑا نہیں ہونا چاہیے. بس یہ 2 شرطیں ہیں. باقی آپ کا جو بدن ہے کور ہونا چاہیے.
مرد کا سطر جو ہے ناپ سے لے کے گھٹنے تک کے اتنا حصہ کم سے کم کور ہونا چاہیے. باقی آپ پینٹ پہنے, ٹی شرٹ پہنے, شرٹ پہنے, کوئی کپڑا پہنے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کرتا پائجامہ چونکہ اسلامی تہذیب کی علامت ہے, کرتا پائجامہ اگر کوئی پہنے تو بہتر ہے, کوئی نہیں پہنتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر ساس سسر مشرک ہوں تو ان کے گھر کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کوئی مشرک اگر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے, اس کے ساتھ کھانا بھی کھائیں گے, اس کے تمام دنیاوی حقوق ادا کریں گے, بس اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. باقی اس کو, بلکہ دیکھیے آج اگر کوئی مسلمان نادانی میں اگر شرکیہ کام کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ غیر مسلم والا سلوک نہیں کریں گے, اس کو قریب کیسے کریں گے ہم؟ اگر کوئی مسلمان غلطی اور نادانی سے شرکیہ کام کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ رہیں گے, اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے کہ ہماری دعوت سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. جو شخص قرض دار ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے کیا؟ دیکھیے اگر بزنس وغیرہ کا قرضہ ہے تو اس کا زکوٰۃ لینا مناسب نہیں ہے. اگر کوئی اتنا قرض دار ہے کہ قرض دینے کی طاقت نہیں ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکے تو اس کو ہم قرضے کی رقم ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کیا عورتوں کو بھی زور سے آمین بولنا چاہیے یا آہستہ سے بولیں؟ عورتوں کو کچھ بھی زور سے نہیں بولنا ہے, ان کو آہستہ سے ہی بولنا ہے. تلاوت قرآن کے وقت سجدے تلاوت آئے تو اس نیت سے کہ ختم قرآن کے بعد سارے قرآن کے سجدے ایک ہی وقت میں کرنے چاہیے تو کیسا ہے؟ میرے خیال سے یہ مناسب صورت نہیں ہے. سجدے تلاوت جہاں آئے وہیں سجدہ کرنا چاہیے, سارے سجدوں کو پوسٹ پون کر کے لاسٹ میں سجدہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے, طریقہ ثابت نہیں ہے. صدقۃ الفطر پر بھی سوال ہے کہ کیا دیں گے, کتنا دیں گے, کس کو دیں گے. ان تینوں سوال کا جواب ہم انشاءاللہ کل جمعہ کے خطبے میں دیں گے انشاءاللہ. تو یہ تھے آج کے سوالات. بہت سارے سوالات آئے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مسائل کو سیکھنے اور جاننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.